کچھ عشق ایسے ہوتے ہیں جو صرف دل سے نہیں روح سے کیے جاتے ہیں، اور اسکارپیو کا عشق انہی میں سے ایک ہے۔ وہ محبت کو چھوتے نہیں بلکہ اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کا عشق کسی نرم بارش جیسا نہیں، طوفان ہے جو دل کی زمین بدل دیتا ہے۔ آج ہم اس عشق کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں جہاں نگاہیں بھی وعدے کرتی ہیں، خاموشیاں بھی گفتگو بن جاتی ہے، اور ایک دل دوسرے دل کی دھڑکن میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اسکارپیو کا عشق، جو مل جائے تو جنت اور نہ ملے تو جہنم۔ اقرب کا عشق ایک عام جذبہ نہیں ہوتا، یہ وہ آگ ہے جو کبھی بجھتی نہیں، وہ شدت ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی، وہ گہرائی ہے جس تک عام لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اقرب جب محبت کرتا ہے تو پوری کائنات کو ایک شخص کے گرد سمیٹ دیتا ہے۔ اس کے دل کے اندر ایک اندرونی دنیا ہوتی ہے، خاموش، گہری، رازدار اور خوفناک حد تک سچی۔ اس دنیا میں کسی کو داخلے کی اجازت تب تک نہیں ملتی جب تک اقرب خود دل کے دروازے نہیں کھول دیتا، اور جب کھول دیتا ہے تو وہ محبت، وہ شدت، وہ احساس، وہ قربت، وہ چاہت ایسی ہوتی ہے کہ عام دل اس کا بوجھ برداشت ہی نہیں کر پاتا۔ اقرب کے عشق میں میٹھا پن بھی ہوتا ہے اور زہر بھی، نرمی بھی ہوتی ہے اور تڑپ بھی، خاموشی بھی ہوتی ہے اور طوفان بھی۔ وہ تب تک محبت نہیں کرتا جب تک یقین نہ ہو جائے، لیکن جب یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا سے اکیلے لڑ لیتا ہے، اپنے اصول بدل سکتا ہے، خود کو قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنے محبوب کو چھوڑتا نہیں۔ اسکارپیو کے لیے عشق صرف جذبہ نہیں، محبت کی طرح ہوتا ہے، خالص، سچا، بے لوث اور مکمل۔ اس کے دل میں جذبات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی سے محبت میں پڑ جائے تو اس محبت کی گہرائی محبوب کی روح تک محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ اپنے پیار کو ایسے محسوس کرواتا ہے جیسے دل پر ہاتھ رکھ کر دھڑکنوں کی زبان سمجھ رہا ہو، جیسے آنکھوں کے ذریعے بغیر لفظوں کی پوری کہانی بیان کر رہا ہو۔ اقرب کی نگاہ میں جلتی ہوئی آگ ہوتی ہے، وہ آگ جو محبت بھی ہے، ملکیت بھی ہے، غیرت بھی ہے، بے قراری بھی ہے اور مکمل دیوانگی بھی۔ اقرب کی محبت میں وفاداری ایسی ہوتی ہے کہ زمانہ مثال دے۔ وہ کبھی آدھی محبت نہیں کرتا، یا تو مکمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور جب کرتا ہے تو محبوب کو ایسی شدت سے چاہتا ہے کہ وہ شخص خود کو کائنات کا مرکز محسوس کرنے لگتا ہے۔ اقرب کی چاہت میں ایک خفیہ جادو ہے، خاموش مگر ناقابل فراموش، نرم مگر دل کو ہلا دینے والا، محبت کو چھپاتا ہے مگر وفاداری کو ظاہر کر دیتا ہے، الفاظ کم استعمال کرتا ہے مگر احساسات کی بارش کر دیتا ہے۔ اقرب کے عشق کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہ محبت کو اپنی روح کا حصہ بنا لیتا ہے، ایسا حصہ جسے جدا کیا جائے تو دونوں کی سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ اقرب کی محبت قربت چاہتی ہے، روحانی، ذہنی، جسمانی، ہر طرح کی قربت۔ وہ آدھے لوگ برداشت نہیں کرتا، آدھے رشتے برداشت نہیں کرتا، آدھے دل برداشت نہیں کرتا۔ اسے پورا دل چاہیے، پورا اعتماد چاہیے، پوری توجہ چاہیے، پوری وفاداری چاہیے۔ اقرب کے لیے محبت کا ایک ہی اصول ہے، یا تو مکمل یا کچھ نہیں۔ جب وہ کسی کو قبول کرتا ہے تو پھر اسے اپنی دنیا، اپنے راز، اپنی کمزوریاں، اپنے خواب سب کچھ سونپ دیتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ محبوب اپنا دل صرف اسے دے، صرف اسے دیکھے، صرف اسے سنے، صرف اسے چاہے۔
اگر محبوب ذرا سا بھی دور ہو جائے تو اقرب کا دل تڑپ اٹھتا ہے. اقرب کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، وہ محبت کو بچائے بھی اور خود کو زخمی ہونے سے بھی روکے. اقرب کے عشق میں حسد بھی شامل ہوتا ہے، مگر یہ حسد زہر نہیں ہوتا بلکہ محبت کی گہرائی کا ثبوت ہے. اقرب کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جسے وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے وہ اس کی نظروں کی روشنی بننے کے بجائے کسی اور کی طرف نہ چلا جائے. اقرب محبوب کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے. اگر محبوب اداس ہو تو اقرب کی روح لرز جاتی ہے. وہ اپنے پیارے کے غم کو برداشت نہیں کر پاتا. اندر سے ٹوٹ کر بھی وہ محبوب کے سامنے مضبوط رہتا ہے. اپنی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر چہرے پر سکون ظاہر کرتا ہے تاکہ محبوب پریشان نہ ہو جائے. وہ اظہار کم کرتا ہے مگر احساسات بے حد گہرے رکھتا ہے. اس کی محبت کسی دن، کسی موسم یا کسی وقت کی محتاج نہیں ہوتی. وہ چاہے برسوں کا فاصلہ ہو، وہ چاہے دنیا مشکل ہو، وہ چاہے حالات سخت ہوں. اقرب کا دل ایک بار جسے چن لے اسے کبھی نہیں چھوڑتا. وہ محبوب کو زندگی کے ہر امتحان میں سہارا دیتا ہے، ہر مشکل میں ڈھال بن کے کھڑا ہوتا ہے، ہر خوف میں سینہ تان کر ساتھ دیتا ہے. آپ کے پیار میں ہم سنورنے لگے. اس کی محبت میں ایک عجیب سی طاقت ہوتی ہے، ایسی طاقت جو محبوب کو دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرواتی ہے. اقرب کے عشق میں لمس بھی ہوتا ہے، بات بھی گہری ہوتی ہے، نظر بھی گہری ہوتی ہے. وہ ایک نظر میں وہ سب کہہ دیتا ہے جو دوسرے لوگ پوری زندگی نہیں کہہ پاتے. محبت کا وہ لمحہ جب اقرب خاموش بیٹھ کر اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جیسے وہ محبوب کی روح کو پڑھ رہا ہو، جیسے وہ پوری دنیا کو ایک شخص میں دیکھ رہا ہو. اس کے اندر محبت کی ایک ایسی شدت ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتی، بڑھتی رہتی ہے. شروع میں وہ محتاط ہوتا ہے، پرکھتا ہے، آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ سامنے والا سچا بھی ہے کہ نہیں. لیکن ایک بار دل دے دے تو پھر اس کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ محبوب چاہے لاکھوں میں ہو پھر بھی اقرب کی نگاہ صرف اسی پر رہتی ہے. وہ اپنے پیار کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، کبھی بے وفائی نہیں کرتا، کبھی چھوڑتا نہیں. چاہے حالات بدل جائیں، دنیا بدل جائے، وقت بدل جائے، وہ بدلتا نہیں. اقرب کا عشق ایک ایسی آگ ہے جو جلتی بھی ہے، روشنی بھی دیتی ہے، گرم بھی رکھتی ہے، لیکن اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو انسان کو اندر تک جلا کر راکھ بھی کر سکتی ہے. مگر جسے یہ مل جائے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین شخص بن جاتا ہے، کیونکہ اقرب کی محبت زمانے میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور جسے ہو جائے وہ پھر کبھی تنہا نہیں رہتا. رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی مانند ہے. ایک ایسا عشق ہے جو روح کے اندر اتر کر اپنا گھر بنا لیتا ہے. جب اقرب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف دل سے نہیں، اپنی ہر دھڑکن، ہر خواہش، ہر خواب کو اس شخص کے نام لکھ دیتا ہے. اقرب اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ تم صرف میرے ہو، صرف اور صرف میرے. یہ پوزیسیونیس ہے اور پروٹیکٹیونیس بھی، اور عشق کی گہرائی سے جنم لینے والی مکمل ملکیت کا احساس بھی. اقرب اپنے عشق پر غالب آنا چاہتا ہے. اقرب کا عشق کسی کو قید نہیں کرتا، لیکن اس کی نگاہوں کی تیزی، اس کی موجودگی کی شدت، اس کی خواہشوں کا بہاؤ سب کچھ یہ احساس دلاتا ہے کہ تم میرے ہو، تم صرف میرے ہو اور میں صرف تمہارا. یہ غالب آنا زبردستی نہیں ہوتی بلکہ محبت کے نشے میں ڈوبی ہوئی ایسی طاقت ہوتی ہے جسے محسوس کروا کر دوسرا انسان خود کو بے حد چاہا ہوا محسوس کرتا ہے. اقرب اپنے عشق کے سامنے جھکتا نہیں بلکہ اپنے عشق کو اپنے بازوؤں کے حصار میں محفوظ رکھنا چاہتا ہے. اسے محبت خالی لفظوں سے نہیں چاہیے بلکہ اسے روح کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی وفا، شدت اور مکمل سپردگی چاہیے. اقرب کی محبت میں غالب آنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو کھونے کے خوف سے آزاد نہیں ہوتا.
اس کے لیے عشق کوئی کھیل نہیں، کوئی وقتی کشش نہیں، اس کے لیے عشق ایک زندگی بھر کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے وہ اپنی محبت کو بچانے، اسے سنوارنے، اسے مکمل اپنی دل کی دیواروں میں سمیٹنے کے لیے ہر حد تک چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کی زندگی میں ہر خوشی، ہر فکر، ہر درد، ہر خواہش پر نظر رکھتا ہے، نہ اس لیے کہ وہ شک میں ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ اس کا دل صرف ایک شخص کے گرد گھومتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ شخص کبھی بھی تنہائی، کمی یا بے چینی، بے یقینی محسوس نہ کرے۔ اس کی ڈومیننس صرف ایک عجیب سا سحر اور ایک عجیب سا جادو رکھتی ہے، ایک ایسا کھچاؤ جو محبوب کو اس کی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ اقرب کا عشق کسی عام محبت کی طرح نہیں ہوتا، یہ عشق روح کی گہرائیوں سے نکل کر دل کی ہر دھڑکن میں چھا جاتا ہے۔ اقرب جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت سے جذبات یا جسمانی کشش تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ مکمل طور پر اپنی جان، اپنی سوچ، اپنی زندگی اسی تعلق کے گرد مرکوز کر لیتا ہے۔ اقرب کے عشق میں سب سے نمایاں پہلو اس کا جنون ہے۔ وہ محبت میں حد سے زیادہ شدت لے آتا ہے، اتنی کہ اکثر لوگ اس کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اقرب کے لیے محبوب کی ہر بات، ہر رد عمل، ہر مسکراہٹ، ہر نظر اہمیت رکھتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اپنا دل لگاتا ہے اور ہر لمحہ محبوب کے بارے میں سوچنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کا جنون اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ بغیر دیکھے، بغیر کہے ہر لمحہ اپنے محبوب کی حفاظت، خوشی اور سکون کی فکر میں رہتا ہے۔ اقرب کی محبت میں جنون کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر مالک بننا چاہتا ہے۔ یہ ملکیت کسی تکبر یا غرور کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے عشق کو مکمل اور محفوظ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی ہر حرکت، ہر رویہ، ہر فیصلہ اسی جذبے سے جڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو کسی بھی نقصان، دھوکے یا بے اعتمادی سے بچائے۔ اقرب کے عشق میں یہ جنون کبھی بھی عام باتوں یا معمولی جذبات تک محدود نہیں رہتا۔ وہ اپنے دل کی خواہشات کو مکمل طور پر اپنے عمل اور سوچ میں منتقل کر دیتا ہے۔ اس کی دیوانگی اس بات میں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ محبوب کی ہر ضرورت، خواہش اور احساس کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ محبوب خود بھی ان چیزوں سے واقف نہیں ہوتا۔ اقرب کی دیوانگی صرف ایک طرفہ جذباتی کشش تک محدود نہیں ہوتی، اس کے عشق میں شوق، شدت اور مکمل وابستگی سب کچھ شامل ہے۔ وہ کسی بھی طرح کے فاصلے یا مشکلات سے خوفزدہ نہیں ہوتا، چاہے حالات کتنی مشکل ہوں، کتنی رکاوٹیں ہوں یا لوگ کتنے ہی مخالف ہوں۔ اقرب اپنے عشق کی آگ کو کبھی کم ہونے نہیں دیتا۔ اس کا جنون اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اسی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ دیوانگی اس کی شخصیت کی علامت بن جاتی ہے، خاموش مگر ایک اندرونی طوفان کی طرح جو ہر لمحہ شدت میں جلتا رہتا ہے۔ وہ اپنے عشق میں کبھی بھی درمیانے درجے کی محبت نہیں کرتا، یا تو مکمل طور پر دیوانہ ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا۔ اقرب کی محبت میں جنون کا سب سے بڑا پہلو وفاداری اور شدت کی بے پناہ خواہش ہے۔ وہ صرف اپنے دل کی محبت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کا جنون اس بات میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ محبوب بھی اسی شدت سے محبت کرے۔ اگر محبوب اس کی توقعات پہ پورا نہ اترے تو اسکارپیو کا دل اندر سے زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کی دیوانگی اتنی گہری ہوتی ہے کہ اپنے جذبات کو لفظوں یا اظہار کی حدود میں محدود نہیں کرتا، بلکہ ہر لمحہ اپنے محبوب کی خوشی اور سکون کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں جذبہ ڈال دیتا ہے۔ اقرب کے عشق میں جنون اور دیوانگی اس کی شخصیت، جذبات اور تعلقات کی گہرائی اس کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جو کبھی بجھتی نہیں، ایک ایسی شدت ہے جو ہر لمحہ بڑھتی رہتی ہے۔ اقرب کے عشق میں محبوب کی خوشی، حفاظت اور وابستگی سب سے اہم ہوتی ہے، اور یہی جنون اسے ایک منفرد اور قابل اور ناقابل فراموش محبت کرنے والا ساتھی بناتا ہے۔ اقرب محبت میں شدید وفادار ہوتا ہے، مگر جب اسے بے وفائی ملتی ہے تو اس کی فطرت خاموش لیکن بہت طاقتور رد عمل دیتی ہے۔
اقرب شور نہیں مچاتا، لمبی بحثیں نہیں کرتا، کسی کو گالی یا ڈرامہ نہیں کرتا، وہ بس ایک ایسی سزا دیتا ہے جو کسی بھی بے وفا انسان کے لیے سب سے بھاری ہوتی ہے، خاموشی، دوری اور ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دینا۔ اقرب کا انتقام لفظوں میں نہیں بلکہ رویوں میں ہوتا ہے، وہ ایک لمحے میں اپنا دل بند کر لیتا ہے جیسے کبھی کسی پر بھروسہ تھا ہی نہیں۔ بے وفائی کے بعد وہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے، نہ وہ پرانا پیار، نہ وہ پرانی نظر، نہ وہ پرانی شدت۔ اقرب بے وفا شخص کو اپنی زندگی سے ایسے کاٹ دیتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں، ان نظر سے ایسے گرا دیتا ہے جیسے کبھی آنکھ بھر کے اسے دیکھا ہی نہیں۔ اقرب کی سب سے بڑی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ کبھی مڑ کر نہیں دیکھتا۔ اقرب کا ٹرسٹ، یقین، اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو وہ انسان لاکھ چاہے معافی مانگ لے، مگر اقرب اسے اپنی زندگی کے کسی بھی مقام پر کوئی جگہ نہیں دیتے۔ اقرب کے لیے بے وفائی کا بدلہ لفظی نہیں بلکہ محبت کی قبر ہے۔ محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے